صاحب میرے دل میں اللہ پاک کی محبت کرنے والا بنا دے، مطلب میرے دل کو اللہ پاک کی محبت کرنے والا بنا دے، میں نے یہ کہوں۔ کیا بات ہے آپ کی بھائی مستقیم، اللہ راضی ہو آپ سے، اللہ راضی ہو آپ سے، اللہ کے ذکر سے، یہ قلبی ذکر ہوتا ہے نا یہاں تو، اللہ کے ذکر سے قلب میں نور آتا ہے، اور جب قلب میں نور آتا ہے تو ایک ایسا دن آتا ہے بھائی مستقیم کہ آپ کا قلب سماعت کے قابل ہو جاتا ہے، دل کے کانوں سے سنو، دل کی آنکھوں سے دیکھو، دل کی زبان سے بولو، ایسا ہی ہے۔ یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کا نور آپ کے قلب میں آ جاتا ہے، آپ کے سینے میں آ جاتا ہے، تو آپ کا قلب اس قابل ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایک بات ہوا۔ روزانہ کوئی ناغہ کبھی نہیں ہوتا ناغہ۔ 3 اور 4 رات کو 3 اور 4 بجے کا درمیانی وقت ہے یہ، جب آسمان سے آواز آتی ہے اور اللہ پاک چوتھے آسمان پر ہوتا ہے، عالم لاہوت میں ہوتا ہے۔ روزانہ 3 بجے کے بعد اور 4 بجے سے پہلے 3 اور 4 کا درمیانی یہ وقت ہوتا ہے رات کو، جب آسمان سے آوازیں آتی ہیں، اللہ پاک کا فرمان، یہ فرمان آتا ہے اللہ پاک کا، ہے کوئی مجھ سے میری محبت طلب کرنے والا، کوئی ہے جو مجھ سے میری محبت مانگے، کوئی ہے جو میرا محب بننا چاہتا ہے۔ یہ روز ہوتا ہے، روز ہوتا ہے یہ، مانے کوئی یا نہ مانے کوئی، اسے وہی مانے گا جس کا دل سننے کے قابل ہے اور دیکھنے کے قابل ہے اور بولنے کے قابل ہے۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، وہ بادشاہ ہے، بادشاہ جو چاہے وہ کر دے۔ کتنا مہربان ہے یار، بڑا مہربان اور نہایت رحم والا، کہ چوتھے آسمان پر آ جاتا ہے کچھ وقت کے لیے، اور وہاں سے پوچھتا ہے، فرشتوں کی آوازیں آتی ہیں، جبریل کی آواز آتی ہے کوئی جو میرا محب بننا چاہتا ہے کوئی جو مجھ سے میری محبت کا طالب ہے۔ یہ روز ہوتا ہے، 3 اور 4 بجے کا یہ درمیانی وقت ہے۔ سن نہیں سکتے آپ، آواز نہیں آتی آپ کو، کیوں نہیں آتی؟ کہ دل مردہ ہیں جی، قلب مردہ ہیں، دلوں میں دنیا اور دنیا پرستی، تکبر، ایگو، بے جانا، دلوں میں تو سینوں میں تو یہ بھرا ہوا ہے۔ آئے گی کہاں سے تمہیں اللہ کی آواز؟ کہاں سے آئے گی اللہ کی آواز؟ بھائی مستقیم، دس از ناٹ فار یو۔ یہ ایک جنرل بات ہم نے کی ہے، پوری دنیا میں اس وقت یہی حال ہے، سب کو دنیا چاہیے، سب کو دنیا اور دولت کی حویث ہے، کسی کو اللہ نہیں چاہیے، کسی کو اللہ کی محبت نہیں چاہیے۔ وہ روزانہ رات کو 3 اور 4 کا یہ درمیانی وقت ہے، ملے کہیں دنیا میں کوئی کبھی اہل اللہ، غیر اللہ نہیں، اہل اللہ، تو آنکھیں بند کر کے ادب سے سر جھکا کے پوچھئے گا اس سے یہی سوال جو آپ نے ہم سے کیا، یہی سوال اس سے بھی، واقعتاً وہ اہل اللہ ہو، اس کا سینہ اللہ کے نور سے منور ہو۔ اگر وہ ایسا ہو اور کوئی مل جائے کہیں آپ کو کبھی، پوچھئے گا ضرور اس اہل اللہ سے کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ جب رات کے 3 بجتے ہیں، 3 اور 4 کا یہ جو درمیانی وقت ہوتا ہے فجر سے پہلے کا، کیا اللہ پاک چوتھے آسمان عالم لاہوت میں آ کر اپنی مخلوق، اپنے بندوں کو پکارتا ہے، آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے میری محبت کا طالب ہو، ہے کوئی جو مجھ سے میری محبت چاہتا ہو، ہے کوئی جو میرا محب بننا چاہتا ہو؟ پوچھئے گا بھائی مستقیم، ہندوستان میں بہت اللہ والے ہیں، چھوٹے بڑے کم زیادہ سب ہیں وہاں پہ، بس مقدر سے مل جائے کہیں آپ کو کوئی، تو ہماری اس بات کی تصدیق اس سے کیجیے گا۔ یہ سینے کا علم ہے، یہ سینے کا علم ہے۔ سینے میں یہ علم کب آتا ہے؟ جب سینے میں اللہ کا نور آ جاتا ہے۔
اس نور سے اس علم کی نسبت ہے. بے شک ہم؟ بے شک. یہ عقل اسلام کا بھی فرمان ہے نہیں. علماء من صدری، علماء سے مراد جو اہل علم ہیں، جو علم والے ہیں، وہ ہیں جن کا تعلق میرے سینے سے ہے، حق ہے. جن کا تعلق میرے سینے سے. علماء من صدری، یہ علماء حق جو ہیں، عالم ربانی، یہ ان کے لیے عقل اسلام کا فرمان ہے، ہر کسی کے لیے نہیں. آج تو علماء حق نہیں ملتے. عالم ربانی کو بھی تلاش کرنا، کون ہے، کہاں ہیں، کہاں ہیں. عقل اسلام فرماتے ہیں علماء من صدری. یہ جو شرح صدر والا جو ہم لے کے چل رہے ہیں، یہ شرح صدر والا جو لے کے، یہ وہی معاملہ ہے سارا کہ جس کا تعلق عقل اسلام کے سینے سے جڑ جاتا ہے، پھر وہ اس کا سینہ اللہ کے نور سے بھر جاتا ہے، اور سینے کا علم بھی اسے، سینے کا علم بھی اسے عقل اسلام کی شفقت سے اور مولا کائنات کی مدد سے مل جاتا ہے. بے شک. سینے کا علم. یہاں تو سوال یہ ہے نا، آج تک بات آپ کسی سے کرو، دکھاؤ جی کون سی کتاب میں، کہاں لکھا ہے، کس کتاب میں لکھا ہے. کتابوں کے ساتھ گزاری نا. تو کیا جواب دیا تھا سلطان باہو نے؟ تحقیق نہیں ہے. کیا جواب دیا تھا؟ اوے علم کتاب بھی چھوندا کہ سر نے زے اتے کیوں چڑھ دے. قرآن کریم سے بڑھ کے بھی کوئی کتاب ہوگی؟ قرآن کریم سے بڑھ کے کوئی کتاب؟ انہوں نے تو قرآن بھی پڑھے ہوئے تھے، حافظ اور قاری بھی تو تھے یزید کے لشکر میں، ہے نا. وہ مفتی بھی تو تھے جنہوں نے یزید کے حق میں فیصلہ دیا تھا، اور امام حسین علیہ السلام میرے آقا و مولا کے خلاف فیصلہ دیا تھا. اس سب کچھ کو دیکھ کر سلطان باہو، یہ فقر کا 5واں سلطان ہے، سلطان باہو علیہ رحمہ، آپ فرماتے ہیں اوے علم کتاب بھی چھوندا کہ سر نے زے اتے کیوں چڑھ دے. کس نے کاٹا تھا سر؟ مولا حسین کا. اور محبان حسین کے کس نے کاٹے تھے سر؟ انہی نے کاٹے تھے جنہوں نے قرآن کریم بھی پڑھا تھا، احادیث بھی پڑھی تھی، بے شمار کتابیں بھی پڑھی تھی. کتنی حق اور سچ سلطان باہو نے کیسا حق فرمایا اور سچ فرمایا کہ علم کتاب بھی چھوندا کہ سر نے زے اتے کیوں چڑھ دے. سب کچھ قرآن میں موجود تھا نا، اور سب قرآن پڑھ چکے تھے، حافظ اور قاری تھے، حاجی اور نمازی تھے. انہوں نے کاٹا سارا. امام حسین علیہ السلام اور محبان حسین کا کربلا میں. اس کے باوجود یہ سب کچھ ہو چکا ہے، اور 1450 سال پہلے یہ ہو چکا ہے. آج بھی سوال وہی ہے. دکھاؤ جی کس کتاب میں، کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے. آج تک ان کو یہ تمیز نہیں ہے، یہ جانتے ہی نہیں کہ سینے کا بھی کوئی علم ہوتا ہے. قرآن پڑھ کے بھی یہی کہتے ہیں، جبکہ قرآن واضح لفظوں میں فرما رہا ہے کہ جب بے کس ہو جاؤ، بے بس ہو جاؤ، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے، کچھ بھی تمہیں پتہ نہ چلے، تمہیں کچھ نہ معلوم ہو، تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ جب تمہیں کچھ معلوم نہ ہو تو پھر کسی اہل ذکر سے پوچھنا. یہ قرآن کی تو بات بعد میں مانیں گے، پہلے اپنے نفس کی تو مان لیں. قرآن کی نہیں مانی، نفس کی مان لی، نفس کی مان لی. کیا بتاؤ جی کسی کون سی کتاب میں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ یہی ہے نا. تو یہ جو قرآن نے، یہ جو قرآن کا فرمان ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ جب تمہیں کچھ معلوم نہ ہو تو پھر کسی اہل ذکر سے پوچھنا. کسی کتاب کا نام پتہ کیوں نہیں دیا قرآن نے کہ اس کتاب میں دیکھ لینا؟ کتابیں پڑھ کے تو یہ سب کچھ کیا تم نے. کتابیں پڑھ، یہ بھی تو فرمایا. کیوں فرمایا بھائی؟ یہ سلطان باہو نے کیوں، چھوٹی ذات ہے،
سلطان الفقرہ میں فقر کا 5واں سلطان، جس کے کپڑے کوئی سونگ لے تو اس کا قلب جاری ہو جائے اللہ اللہ سے، جسے نظر بھر کے دیکھ لے سلطان صاحب اس کا قلب اللہ اللہ سے جاری ہو جائے. یہ وہ ذات ہے. کیوں فرمایا اوے علم کتاب بھی چھوندا تے سر نجی اتے کیوں چڑھ دے؟ صرف سلطان باہو علیہ رحمہ کی اس ایک لائن کے فرمان پر تحقیق کر لو، تحقیق کر لو. کتابیں پڑھ کے یہ بھائی آخر اسلام کے زمانے میں تو کوئی فرقہ کوئی مسلک نہیں تھا، امتی منافق اور خوارج بس یہ تھی. دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ہم تو سینکڑوں سال ہو گئے، 12 13 1400 سال ہم تو دین کی خدمت میں ہیں، ہم تو دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. یہی ہے نا. یہ فرقے کس نے بنائے؟ تم نے کیا خدمت کی دین کی؟ تمہاری خدمت سے 72 فرقے بن گئے، دین اسلام 72 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. کیسے ہوا یہ؟ قرآن پڑھ کے، حدیث پڑھ کے، کتابیں پڑھ کے. تم کیا سمجھے کہ عالم بن گئے؟ یہی سمجھتے ہیں نا لوگ، کتابیں پڑھ کے مل جاتا ہے سب کچھ، ایسا ہی سمجھتے ہیں نا. تو پھر آخر اسلام نے یہ جو فرمان ہے آخر اسلام کا کہ علماء من صدری، علماء وہ ہیں جو میرے سینے سے ہیں، جن کے لیے آخر اسلام کا ایک اور فرمان کہ بنی اسرائیل کے، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہوں گے، اور میری امت کے ولیوں پر بنی اسرائیل کے نبیوں کو رشک آئے گا. وہ کون سے علماء ہیں جو بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند؟ آخر اسلام کا فرمان ہے. اب معاملہ یہاں پہ یہ ہے، مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ نہ تم آخر اسلام کا فرمان مانو، نہ تم قرآن کریم کو مانو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہ حکم دے رہا ہے قرآن تمہیں کہ جب تمہیں کچھ معلوم نہ ہو، حکم ہے قرآن پاک کا، قرآن کریم کا. قرآن کریم دین اسلام کی آبرو کا نام ہے، اور میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ایک وصف کا نام ہے. آپ ہی کی ذات کریم کا ایک حصہ ہے، کیونکہ آپ کے قلب اثر پر نازل ہوا اور آپ کے سینے میں محفوظ ہوا. نہ تم قرآن کو مانو، نہ تم حدیث کو مانو، آخر اسلام کے فرمان کو مانو. ہے نا یہ؟ میری امت کے عالم بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہوں گے. کہاں ہیں وہ عالم؟ کہاں ہیں وہ عالم؟ پھر یہ 72 فرقے کس نے بنائے؟ یہ لڑائی جھگڑے، یہ ہزاروں لاکھوں مسلمان جو قتل ہو چکے ہیں اب تک، فرقوں کی اور مسلکوں کی بنیاد پر جو قتل و غارت گری ہوئی ہے مسلمانوں میں، یہ کیوں ہوئی؟ آپ نے تو دین اسلام کی بڑی خدمت کی ہے، آج بھی کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں. آج لڑائی جھگڑے نہیں ہو رہے، آج قتل و غارت گری نہیں ہو رہی، صرف مسلک اور فرقے کی بنیاد. یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ بدعت، یہ گستاخ ہے. تم نے قرآن کی بھی نفی کر دی، تم نے حدیث کی بھی نفی کر دی. میری امت کے عالم بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہوں گے. یہ کون سے عالم جن کے لیے آخر اسلام ہی فرماتے میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ وہی عالم ہے کہ جن کے لیے آخر اسلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ علماء من صدری، عالم وہ جس کا تعلق میرے سینے سے ہو، جو ہم شرح صدر کی بات کرتے ہیں. بھائی سامنے سے تو بڑا حسین نظر آ رہا ہے، بڑا سرخ سفید، بڑی خوبصورت داڑھی، دستار، جبہ، سب چیز صحیح ہے، لیکن سینہ تو خالی ہے نا اللہ کے نور سے. سینہ خالی ہے اللہ کے نور سے. تو صرف کوئی بھی آ کر اتنی بات بتا دے کہ تم ساری مخلوق میں اشرف المخلوق کیسے ہو، کہ کوئی ایسی مخلوق دکھا دو، ایسی مخلوق کوئی دکھا دو کہ جس کے سینے میں اللہ کا نور ہو، جس کا سینہ اللہ کے نور سے منور ہو. لاؤ کوئی فرشتوں کی اقسام میں سے نکال کے کوئی فرشتہ ایسا لاؤ. یہ دین بنائی نا اللہ پاک نے،
نوری، ناری اور خاکی. کسی نوری مخلوق میں سے یا کسی ناری مخلوق میں سے لاؤ کسی کو نکال کے جس کا سینہ اللہ کے نور سے منور ہو. ملے گا تو خاکی ملے گا، خاکی ملے گا. اس خاکی کو اللہ پاک نے اس کے سینے میں اپنا نور ڈال کے یہ فضیلت عطا کر دی کہ ساری مخلوق میں یہ سب سے افضل مخلوق ہے، اشرف مخلوق ہے، ساری مخلوق میں اشرف المخلوقات ہے. کیوں کہ اس کا سینہ میرے نور سے منور. میرے ذاتی صفاتی نہیں، صفاتی نور سے تو فرشتوں کی بھی تخلیق ہے. بات صفاتی نور کی نہیں ہے، بات ذاتی نور کی ہے. کوئی تو جسے سہ نہیں سکا تھا، جس کے ایک جس کی تجلی کو نہیں سہ سکا تھا، نہ کوئی طور نہ اعظم مرسل سیدنا موسیٰ علیہ السلام. اللہ پاک نے اس نور کی بات کی جو آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت پاک سے، آپ کے دم کرم سے امت کو نصیب ہوا. اور امت کی وہ ہے جس کا سینہ اللہ کے نور سے منور ہے. امت صرف وہ ہے جس کا تعلق آقا اسلام کے سینے سے ہے، آقا اسلام کے سینے سے ہے. اگر آقا اسلام کے سینے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اندر تیرے اندھیرا ہے، اندر تیرے شیطانیت ہے، اندر نفس کا غلبہ ہے، تیرے دل پر بھی تیرے دماغ پر بھی نفس غالب ہے، مسلط ہے. تو باہر سے تو کیا ہے، کچھ بھی کیسا ہی روپ بہروپ بنا لے، کچھ بھی بن جا. تخلیق خاک سے ہوئی نا، نوری فرشتے، ناری جنات، خاکی انسان. خاک سے ہوئی نا، مٹی کا بت ہے نا، یہ مٹی کا بت ہے نا. کعبے میں کلہاڑے سے توڑا تھا ہی نہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے. اپنے اندر اس کے اندر وہ بھی مٹی کے بنے ہوئے تھے، تو بھی مٹی کا. اگر سینہ تیرا باطن اللہ کے نور سے خالی ہے تو ایگزیکٹلی تو چلتا پھرتا ایک مٹی کا پتلا ہے، ایک بت ہے تو. جی ان کو جو کچھ سمجھے، انہیں جو اپنا سمجھے یا اپنا کچھ بڑا سمجھے یا انہیں فالو کرے، ان کی اطاعت کرے، وہ ہے مشرک. وہ ہے مشرک. کہ قرآن کی نفی ہر جگہ، قرآن کی نفی. قرآن نے فرمایا تھا کہ اس کی اطاعت نہ کرنا جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے محروم کر رکھا ہے. اپنے ذکر سے محروم کرنا کسی کے قلب کو، یعنی اس کا سینہ ہمارے نور سے خالی ہے. اس کا سینہ، قرآن فرماتا اس کا سینہ، قلبی ذکر نہیں ہے اس کے پاس، اس کے قلب میں اللہ کا ذکر نہیں ہے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. اس کے قلب میں اللہ کا ذکر نہیں ہے، اس کے قلب کو غافل کر رکھا ہے ہم نے اپنے ذکر سے. نہیں ہے نا. اگر اس کے قلب میں اللہ کا ذکر نہیں ہے تو اس کا سینہ خالی ہے. اس کا سینہ خالی ہے تو بالکل ایگزیکٹلی تو اس چلتے پھرتے مٹی کے بت کی طرح ہے جو کعبے میں بنا کے رکھ دیے تھے اپنے بڑوں کے ان مشرکوں نے اور کافروں نے. جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑے سے توڑا اور پھر بڑے والے بت کے گلے میں ڈال دیا کلہاڑا. ابا نے پوچھا تو کہہ دیا اس سے پوچھو، اسی کے ہاتھ میں اسی کے گلے میں لٹکا ہوا، اسی نے توڑے ہوں گے. وہ بت جنہیں توڑا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فنا کر دیا انہیں. اس میں تجھ میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی مٹی کے تھے، تو بھی مٹی کا. اب کوئی تجھے فالو کرے، تیری پیروی کرے، تیری باتیں سنے اور مانے، انہیں تسلیم کرے، انہیں قبول کرے اور ان پر عمل کرے. پہلے تو نے قرآن کی نفی کر دی، اس کے بعد نے حدیث کی بھی نفی کر دی. کیونکہ آقا اسلام کا فرمان ہے کہ علماء من صدری، عالم وہ ہے جس کا تعلق میرے سینے سے. قرآن کی بھی نفی، حدیث کی بھی نفی. تو اس کو فالو کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی ہر بات مانتا ہے، اس کی ہر بات کو تسلیم کرتا ہے، قبول کرتا ہے. اس سے بڑا مشرک کون ہے؟ قرآن کی بھی نفی، آخر اسلام کے فرمان کی بھی نفی، پھر بھی تو مومن اور متقی، پھر بھی تو امتی. کیوں جی؟
اگر سینہ خالی ہے اللہ کے نور سے تو تجھ میں اور جانور میں فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ یہ تو اتنی سی بات کی نا قرآن پاک نے سورہ کہف میں اتنی سی بات کی نا کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ذرا تحقیق تو کرو اس پہ. حالانکہ تحقیق ہونی نہیں، تحقیق کی یہ جگہ ہی نہیں ہے. یہ تسلیم کا مقام ہے، یہ تسلیم کا مقام ہے، کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے یہ تسلیم کا مقام ہے، تحقیق کا نہیں ہے. لیکن چلو پھر بھی چاہو ہم دے دیتے تھوڑی سی. ہم نے کیا، قرآن پاک نے بھی تمہیں تھوڑی سی گنجائش دی ہے کہ غور و فکر کیا کرو اللہ کی آیتوں پر، یعنی اللہ کی نشانیوں پر. قرآن پاک بھی تو اللہ کی نشانی ہے، دے دی. چلو کر لو، اس پہ کر لو. جب کرنے جاؤ گے نا تو بات ایگزیکٹلی وہی آئے گی جو بتائی ہم نے. اس لیے اس کی اطاعت نہ کرنا کہ اس کا سینہ خالی ہے اللہ کے نور سے. قلب میں اللہ کا ذکر آتا ہے اور قلب آپ کا اللہ اللہ سے جاری ہو جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس ذکر سے نور بنتا ہے نا، وہ نور آپ کے سینے میں بھر جاتا ہے. اب آپ کا سینہ اللہ کے نور سے خالی نہیں. جب اللہ کے نور سے آپ کا سینہ خالی نہیں ہے، آپ کے سینے میں اللہ کا نور ہے، آپ کا سینہ اللہ کے نور سے منور ہے، تو ایک دن یہ نور اتنا اوور فلو کرتا ہے، اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا تعلق خود بخود آقا پاک میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے سے جڑ جاتا ہے. بہت زیادہ کرنٹ ملے یا کم کرنٹ ملے، بہرحال نسبت تو جڑ گئی نا. اسی نسبت کی وجہ سے پہنچے تھے نا سلطان بہو آخر اسلام کے قدموں میں. سلطان بہو کا منور سینہ دیکھا تھا آخر اسلام نے، کتنے خوش ہوئے تھے آپ، کتنے راضی ہوئے تھے آپ کہ سینے سے لگا لیا تھا. محبت سے سلطان بہو علیہ الرحمہ کو سینے سے لگا لیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف جو سلطان بہو کا فرمان ہے کہ میں نے اللہ اللہ، اتنی اللہ اللہ کی، قرآن کا پہلا لفظ الف لے کے میں نے اس الف سے اتنی اللہ اللہ کی، اتنی کی سینہ منور ہو گیا اللہ کے نور سے. اور جب میرے سینے میں اللہ کے نور کو چمکتا ہوا دیکھا، جگمگاتا ہوا دیکھا، میرے آقا اسلام نے مجھے اپنے سینے کا نور، سینے کا علم عطا کر دیا. اللہ پاک ہے نا، یہ عالم اسباب ہے نا، اور اللہ پاک مسبب الاسباب ہے. جب وہ کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہتا ہے، جب وہ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، کسی کو راستہ دکھانا چاہتا ہے، کسی کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے تو اسباب بنا دیتا ہے، سبب پیدا کر دیتا ہے. اسی لیے اسے مسبب الاسباب کہتے ہیں. سبب بن گیا، بہت دن سے جنگلوں بیابانوں اور ویرانوں میں گھوم رہے تھے مرشد کی تلاش میں، مل گئے مولا کائنات علی پاک. علم کا دروازہ ہے نا، علی بابا علم کا دروازہ ہے. مل گئے، لے گئے ساتھ اس شہر تک. یہی فرمان تھا نا، میں ہوں علم کا شہر، علی ہے اس کا دروازہ. اس دروازے تک سلطان بہو پہنچ گئے. جب اس دروازے تک پہنچے تو پھر شہر کے اندر بھی پہنچ گئے، آخر اسلام کے قدموں میں پہنچ گئے تو شہر میں پہنچ گئے. وہاں سے عطا ہو گیا، وہاں سے عطا ہو گیا. نہیں تو سلطان صاحب نے تو الف کے بعد دینی پڑی، الف کے بعد. اور اسی لیے سلطان باہو یہ فرماتے ہیں کہ علم کتاب ہی چھوندا کہ سر نے جو تے کیوں چھوڑ دے. میں نے تو کچھ بھی حاصل نہیں کیا، مجھے تو آخر اسلام کے سینے سے عطا ہوا جو کچھ عطا ہوا. اور یہی امتی کی پہچان ہے کہ امتی وہ ہے جس کا سینہ اللہ کے نور سے منور ہے، اللہ کے نور سے منور ہے. ہر طرف سے کہیں سے بھی تحقیق کر لو، قرآن سے کر لو، حدیث سے کر لو، آپ اسلام کے فرمان سے کر لو. بہت سارے اللہ کے ولی، اللہ کے فقیر، بہت سارے صالحین صادقین آئے نا، ان کی بھی کتابیں اٹھا کے تصدیق کر لو. کتاب پہ جاتے ہو نا، اٹھا لو کتابیں. تعلق تو ہے نہیں کس سے کہ تم کسی سے باضابطہ ملاقات کر کے اس سے معلوم کر لو. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس. کتاب دکھاؤ جی، کون سی کتاب میں ہے؟ دیا کہ ان 1400 سالوں میں کتابوں نے
یہ نہیں کہہ رہے ہم کہ چھوڑ دو کتابیں، یہ نہیں کہا ہم نے کہ کتاب نہ پڑھو، ضرور پڑھو، لیکن اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اگلی منزل، اس اگلی منزل کا راستہ تلاش کرو. کتاب تمہاری رہنمائی کرے گی. اگر صحبت اچھی ہے، کسی اچھے کے پاس بیٹھنا اٹھنا ہے، کسی صوفی سے تمہارا ملنا جلنا ہے، تو پھر بتائے گا تمہیں کہ کتاب رہنمائی کیسے کرتی ہے سینے کے علم کی طرف. ایسا ہی ہے جی، یہی فرمایا نا قرآن پاک میں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. پھر کسی اہل ذکر سے پوچھنا. اب تیرا ہے رابطہ کسی اہل ذکر سے؟ تو ذکر کرنے والوں کو بدعتی کہتا ہے. ہمارے آقا حضور علیہ السلام نے نہیں کیا، تجھے کیا پتا؟ غار ہیرا میں کیا کرتے تھے؟ تجھے کیا پتا؟ نماز تو آئی نہیں تھی. پھر 3 دن 11 دن 40 دن نماز تو نہیں تھی. آپ کیا کرتے؟ 40 دن میں کیا مصروفیات کیا تھی آپ کی؟ مسجد نبوی میں آقا اسلام نے ذکر نہیں کیا، نفی ازبار، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ، نہیں کی. بتاؤ. اور اگر تم کہتے ہو نہیں جی یہ تو بدعت، یہ تو یوں، یہی ہے نا کہنا. جہالت کی ایک شکل تھوڑی، بے شمار شکلیں ہوتی ہیں جہالت. قرآن کیا فرما رہا ہے کہ اس گھر کا بھی احترام کیا کرو جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. آخر اسلام کیا کہ اس طرح سے اللہ کا ذکر کیا کرو کہ لوگ تمہیں مجنون اور دیوانہ کہنے لگیں. ایسا ہی اصحاب صفہ کیا کرتے تھے؟ بالکل مسجد نبوی میں ہی تھا نا وہ چبوترا. اصحاب صفہ اس پہ بیٹھ کر کیا کرتے تھے؟ اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے. کہاں جھٹلاؤ گے، کہاں جھٹلاؤ گے؟ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، شرم تم کو مگر نہیں آتی. تو یہ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ دائم مستقیم. اللہ آپ سے راضی ہو. یہ ہم نے ساری دنیا کے لیے، جہاں تک یار یہ لوگ دیکھ رہے ہیں جس کا مقدر ہے وہ دیکھتا ہے، جس کا مقدر نہیں ہے وہ بھاڑ میں جائے، ہمیں کسی کی پرواہ بھی نہیں ہے. ہمیں تو ایک بات ہے، وہ جانتے ہیں، ہمیں یقین ہے، ہم جانتے ہیں. یقین کو بھی چھوڑو یار، ہم جانتے ہیں، ہمیں پتا ہے ہماری محفل کو اللہ دیکھتا بھی ہے، اللہ سنتا بھی ہے. ہماری محفل کو آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام حاضر وہاں ناظر یہاں، دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں. ہماری محفل کو پنجتن پاک دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں. ہماری محفل کو ہمارے سرکار سیدنا گور شاہی دیکھتے بھی ہیں. اور بہت بڑے بڑے جن کے پیروں تک رسائی نہیں ہے، ہماری محفل کو وہ دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. کلندر پاک جیسے اور سلطان بہو جیسے، راول شاہ نورانی سرکار، عبداللہ شاہ صاحبی جیسی ہستیاں، سرکار بری امام اور داتا علی اجویری جیسے، بابا فرید جیسے، کاکے شاہ جیسے لوگ ہیں جی. 8واں کامل ذات پشاور میں جسے جانتا ہی نہیں کوئی، 8واں کامل ذات. چھوڑو یار. اور ہے کسی کا مقدر. میں نے کتنی محفلوں میں کہا ہے کہ جب اللہ پاک کسی پر بھلائی کرتا ہے، کسی سے معاملہ کرتا ہے اللہ پاک اور مہربانی کرتا ہے کسی پر، کوئی اچھا لگ جائے نا مجھے اچھا لگتا ہے، تو قدرت اس کی انگلی پکڑ کے رہنمائی کرتی ہے. اس وقت بتا دو، پھر بتا دو، جاؤ ساری دنیا میں، یا تو اللہ ٹی وی لندن میں یا ٹی زیڈ آئی ہے پاکستان میں. کہاں ہو رہا ہے اللہ کا ذکر؟ کون بتا رہا ہے اللہ کا راستہ؟ یہاں وہی آئے گا جسے اللہ چاہے گا، جس کی رہنمائی قدرت کرے گی یہاں وہ پہنچے گا. ہم بھی نہیں چاہتے کہ اللہ پاک
کی اجازت کے بغیر، آخر اسلام کی اجازت کے بغیر، پنجتن پاک اور سرکار سیدنا گور شاہی کی اجازت اور نظر کے بغیر کوئی یہاں آئے، کوئی دیکھے ہماری میں، ہم نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے. یہ سب بہت ہیں. اللہ اللہ کے پیارے آخر اسلام کے بچے، پنجتن پاک، اہل بیت، بڑے 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 ولی، بڑے بڑے اللہ کے ولی، قلندر اور فقیر سب سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں. نہیں تو کیا کریں وہ بھائی، وہ کیا کر، ان کا بھی تو شکوہ یہی تھا سینکڑوں سال سے. کیا کہا تھا، کیا کہا تھا علامہ اقبال نے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا نا، 100 سال پہلے انہوں نے کہا تھا، اب 400 ہو رہے ہیں. 100 سال پہلے کہا تھا کہ 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند. ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ الرحمہ 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، اب تیرا فیض عام ہو اے ساقی، اب تیرا فیض عام ہو اے ساقی. کیوں کہ 350 سال سرکاری امام بری کو ہوئے وصال کو، اور 350 کم و بیش اتنا ہی وقت سلطان باہو علیہ رحمہ کے وصال کو. جب وصال ہو گیا سرکار بری امام اور سلطان باہو علیہ رحمہ کا، کہ 300 سال بعد ڈاکٹر علامہ اقبال نے پھر یہ لائنیں آپ کی زبان سے نکلی کہ 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، اب تیرا فیض عام ہو اے ساقی. دیکھ رہے تھے بھائی، پہلے سرکار بری امام کا وصال ہوا، آپ نے پردہ فرمایا، اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد سلطان باہو نے، پھر سلطان باہو کے بعد کوئی کامل ذات نہیں آیا دنیا میں کہ جو بتاتا کہ اللہ کا ذکر ہے کیا. اللہ پاک کے ذاتی نور کو سینے میں کیسے لایا جاتا ہے، اور سینے کو اللہ کے نور سے کیسے منور کیا جاتا ہے، کیسے شرح صدر ہوتی ہے، کیسے قلبی ذکر آتا ہے، اور کیسے تزکیہ نفس ہوتا ہے، کون بتاتا؟ سرکار سرکار آ گئے، اور وہ کچھ کھول کے رکھ دیا جو دنیا کی تاریخ میں نہیں کھولا کسی نے. سرکار نے اس علم کو بھی کھول کے رکھ دیا. کیسے ڈاکٹر علامہ اقبال کی دعا پوری ہوئی، 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، اب تیرا فیض عام ہو اے ساقی. آ گئے سرکار. تو اس وقت TZI جو بھی کچھ کر رہی ہے تحریک، ہماری تو تحریک کا نام ہی ذکر الہی ہے. تحریک ذکر الہی، اللہ کے ذکر کی تحریک، جسے اللہ کا ذکر نصیب ہو جائے، جس کا قلب اللہ سے جاری ہو جائے، اور قرآن کریم کا فرمان صادق آ جائے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا علی جنوبہم، جس کا قلب اللہ سے جاری ہو جائے، بحکم الہی ہوتا سب اسی کے حکم سے، اس کا قلب اللہ سے جاری ہو جائے، اس کا سینہ بھی اللہ کے نور سے منور ہو جاتا ہے. اور جب اللہ کے نور سے اس کا سینہ منور ہوتا ہے تو یہی نور اس کی شرح صدر کر دیتا ہے. اور جب شرح صدر ہو جاتی ہے تو پھر یہ جو قلب ہے، شرح صدر اس سے ہوتی ہے نا، اس سے جو نور بنتا ہے وہ سینے کو پاک کرتا ہے. اس کے بعد دوسری مخلوق، دوسرا لطیفہ، آپ کی روح یہ اللہ سے جاری ہو جاتی ہے. تیسری مخلوق پھر سری یا حیو یا قیوم سے جاری ہو جاتی ہے. پھر چوتھی مخلوق خفی یا واحد سے جاری ہو جاتی ہے. پھر پانچویں مخلوق اخفا، سینے کے بیچ میں یا احد سے جاری ہو جاتی ہے. کمپلیٹ مکمل تیری شرح صدر ہو گئی. اب تیرے سینے میں اللہ کا نور ہے، اب تجھے قرب الہی نصیب ہے، اب تجھے قرب مصطفیٰ عقل اسلام اب تجھے نصیب ہے، اب تجھے سرکار سیدنا گور شاہی کا قرب نصیب ہے، اب تجھے پنجتن پاک مالا کائنات علی پاک حسنین کریمین مارکن سیدہ کائنات جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا چوکھٹ، مارکن کی چوکھٹ کا قرب تجھے نصیب ہے. کب؟ پھر یار بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ شرح صدر،
دیا کسی نے آج تک یہ میسج، یہ پیغام، یہ ورلڈ وائڈ ویژن ہے، میسج پوری دنیا کے لیے. نہیں تو جہاں سے چاہتے ہو، جیسے چاہتے ہو، تسلیم تک تو بہت بعد میں آؤ گے. تم تحقیق ہی کر لو، قرآن کریم کی کچھ آیتیں کھول کے دیکھ لو کہ شرح صدر کی اہمیت کیا ہے، قلبی ذکر کی اہمیت کیا ہے، تزکیہ نفس کی اہمیت کیا ہے. ہم تو نہیں بھائی، قرآن تو بہت بڑا ہے، بہت کچھ ہے قرآن میں، بہت کچھ ہے قرآن میں. ہم تو آپ کو الجھا بھی نہیں رہے، ہم تو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو متقی، جس کے نفس نے کلمہ پڑھ لیا، اسے متقی کہتے ہیں. اور قرآن کا یہ وعدہ ہے کہ ہدی للمتقین، میں ہدایت متقین کے لیے ہوں. اس کے لیے تو قرآن سے اگر کچھ لینا چاہتا ہے، کوئی ہدایت، کوئی رہنمائی چاہتا ہے قرآن کریم سے، تو اس کے لیے تجھے متقی بننا پڑے گا. تو متقی تو ہے نہیں، نہ تجھے متقی بننے کی تمیز. کہتے کسے متقی؟ تو 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے تو خود کو متقی سمجھتا ہے. اور وہ جسے رانے درگاہ کر دیا اللہ نے، جسے رانے درگاہ کر دیا اللہ نے، ہے کوئی اس سے بڑا عابد؟ وہ تو اس پاک مخلوق فرشتوں کو عبادت سکھاتا تھا. اطاعت سے انکار کیا تھا نا، تعظیمی سجدے سے انکار کیا تھا. عبادت تو بہت کرتا تھا، وہ تو بھی کرتا ہے، وہ بھی کرتا تھا. دیکھ لے وہ کہاں پہنچا، اور تو بھی اسی راستے پہ، تو کہاں پہنچے گا؟ ہے کوئی مقابلہ عبادت میں؟ بھائی وہ کیسا عابد ہوگا جو فرشتوں کو عبادت سکھاتا ہے؟ وہ کیسا عابد ہوگا؟ عبادت تو تھی، اطاعت سے انکار کیا تھا. حکم اللہ پاک کا حکم ہوا، یہ آدم ہے. تعظیم کا سجدہ کرو، سجدہ تعظیمی، سجدہ معبودیت نہیں، سجدہ تعظیمی. اس کو بھی ذرا کلیئر کر لیں یہ مسلمان، اسے بھی کلیئر کر لیں. سجدہ 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 معبودیت کا سجدہ نہیں تھا، وہ اعتراف معبودیت کا وہ نہیں، وہ تعظیم کا سجدہ تھا کہ اسے بنا دیا ساری مخلوق، میری سپریم پروڈکٹ آ رہی ہے مارکیٹ میں، اب اشرف المخلوقات. سجدہ تعظیمی کرو. سب نے کیا، تو نے انکار کر دیا. کہاں گئی تیری عبادت؟ اس انکار کے بعد وہی انکار تم کرتے ہو. قرآن سے بھی نفی، حدیث سے بھی نفی، اللہ پاک کے فرمان سے بھی نفی، آخر اسلام کے فرمان سے بھی نفی. ہے کیا پھر تمہارے پاس؟ جی ہے کیا تمہارے پاس پھر؟ یہ سجدے جسے نہ آخر اسلام میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبول کرتے ہیں، نہ اللہ پاک. دونوں چیزیں ہیں، موجود ہیں، دونوں چیزیں موجود ہیں. ایک طرف لا صلاۃ الا بحضور، دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی. پتہ نہ آدھا انچ آگے جا سکتا ہے، نہ پیچھے ہو سکتا ہے. تو حج کرنے چلا جاتا ہے. نہ قرآن نے بھی یہی بالکل صاف بعض لفظوں میں ریاکار کہا، ریاکار ہو. فویل للمصلین الذین عن صلاتهم ساہون والذین هم یراؤون. تو بھائی یہ ان نمازیوں کے لیے جو نماز حقیقت سے بے خبر ہیں، غافل ہیں. الذین هم یراؤون، اور ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، 5 وقت نمازی ہوں، کوئی نماز نہیں چھوڑ. کون سی نماز پڑھتا ہے جو تیرے اندر یہ تکبر پیدا کرتی ہے؟ نماز تو عاجزی اور انکساری پیدا کرتی ہے انسان میں، اللہ کے قریب لاتی ہے، اسے اللہ کے قریب لاتی ہے، اللہ پاک کا قرب عطا کرتی ہے. تو نے کون سی نماز پڑھی تیرے اندر تکبر آیا؟ میں تو 5 وقتہ نمازی، اتنا بڑا نیکو، یہ تو گناہگار ہے.
میرے برابر تھوڑی ہے. میں 5 وقت نمازی ہوں. یہ صبح شام یہیں کھڑا ہو کے باتیں کرتا ہے, گپے شپے کرتا ہے, نہیں گپے لڑا کر یہ میں تو کس نے یہ تکبر تیرے اندر کیا نماز نے پیدا کیا؟ نماز تو نہیں کرتی. نماز تو عاجزی اور انکساری پیدا کرتی ہے انسان میں. قرآن کریم کی تلاوت بھی کہ جب تو حافظ اور قاری بن جاتا ہے تیرے اندر عاجزی اور انکساری آنی چاہیے. قرآن پڑھ کے حافظ اور قاری بن کے تیرے اندر تکبر کہاں سے آیا؟ تکبر کہاں سے آیا؟ قرآن تو تکبر عاجزی پیدا کرتا ہے, انکساری پیدا کرتا ہے, قرب الہی عطا ہوتا ہے, قرب مصطفیٰ آقا اسلام آپ کا قرب عطا ہوتا ہے, اللہ کے پیاروں کا قرب عطا ہوتا ہے. تیرے اندر تکبر کہاں سے آئے؟ کیوں وہی شرع صدر کو بھول گیا. لے اسلامی اسلام کے لیے شرع صدر کر اپنی سینہ کھول اللہ کے نور سے. یہ بھول گیا. نفس کا تزکیہ بھی تو بھول گیا. اگر نفس کا تزکیہ قد افلح من تزکا, نفس کا تزکیہ کر لیتا تو یہ تکبر, یہ غرور, یہ گھمنڈ کبھی بھی تیرے اندر پیدا نہیں ہوتا کہ میں 5 وقتہ نمازی ہوں اور یہ تو گناہگار ہے. تجھے کیا پتا اس گناہگار کو اللہ پاک نے اپنا قرب عطا کیا ہو؟ تجھے کیا پتا؟ اللہ کے رازیں اللہ جانے, اللہ کے معاملات اللہ جانے, اللہ کی مخلوق ہے. اللہ پاک جب چاہے جسے چاہے بھائی نقطہ نواز ہے نا, کیا پتا اس کی کون سی بات, اس کی کون سی ادا, اس کا کون سا عمل اسے اچھا لگ گیا ہو. تو کون ہے یہ فیصلہ کرنے والا کہ میں تو اتنا بڑا نیکوکار 5 وقتہ نمازی ہوں, حافظ قاری ہوں, یہ تو گناہگار ہے. بس تجھے وہ حقیر نظر آنے لگا. یہ حقارت اس کے لیے, یہ حقارت تیرے دل دماغ میں کس نے ڈالی؟ اسی شیطان کے چیلے نے جسے نفس امارہ کہتے ہیں. ہے ہوش کسی کو کہ ہم اتنے بڑے بڑے ہیں, 5 وقتہ نمازی, ہم نے اتنے حج کیے ہیں, اتنے ہم نے عمرے کیے ہیں, ہم حافظ بھی ہیں, ہم قاری بھی ہیں, تو پھر یہ تکبر کہاں سے آتا ہے؟ یہ غرور. تو حافظ ہے, وہ تو حافظ نہیں, وہ تو بیچارہ بالکل دیہاتی ہے, گاؤں سے اٹھ کے آیا, بالکل کچھ بھی نہیں, پڑھنا بھی نہیں آتا اسے. تو کیا مطلب اسے حقیر سمجھے گا تو؟ اگر یہ تیرے سامنے کھڑا ہو جائے اسے حقیر سمجھے گا. کیوں کہ بھائی میں تو اتنا بڑا عالم ہوں. یہی تو ہوا تھا. میں آدم کو سجدہ کروں جسے مٹی سے بنایا, میں اسے سجدہ کروں. تعظیم کا میں کیوں کروں اسے تعظیم؟ میں اس سے افضل ہوں. یہی ہوا تھا. تو بھی یہی کر رہا ہے. میں تو 5 وقتہ نمازی ہوں, نیکوکار ہوں, حافظ ہوں, قاری ہوں, عالم ہوں, اور یہ ابھی گاؤں دیہات سے اٹھ کے آیا ہے. یہ کیا میرے سامنے؟ میں اتنا بڑا نیکوکار, عالم, فاضل, حافظ, قاری. یہی ہوا تھا وہاں بھی. اسے تو مٹی سے تخلیق کی. میں اس سے افضل ہوں. یہی تو کر رہا ہے. پھر بھی امتی اور متقی ہونے کے دعوے ہیں تیرے. کیوں کہ میں نے قرآن پڑھا ہے. کہتے کہیں گے قرآن ہمارے سینے میں ہے. استغفر. قرآن تیرے دماغ میں. حافظے کا تعلق دماغ سے, سینے سے نہیں ہے.